الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کے خطبے میں 11ویں اور 12ویں سال کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ نبوت کے 11ویں سال میں مکہ مکرمہ کے حالات بہت ہی زیادہ بظاہر ناموافق ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اسلام کی طرف بلانے کا فریضہ برابر ادا کرتے رہے۔ حج بیت اللہ کے موقع پر یثرب، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، اور بھی قبیلے تھے، تو وہاں سے وفد آیا حضرت اسعد ابن زرارہ کی معیت میں، 6 لوگوں کے ساتھ ان کا وفد تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا، تذکرہ سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے مکہ کے اندر سارے دشمن تھے اور منفی باتیں کرتے تھے، الٹی باتیں کرتے تھے۔ کان میں بات پہنچی، اور چونکہ مدینہ میں علم کا چرچا تھا اور آخری نبی کا لوگ انتظار کر رہے تھے، یہ سب گفتگو سن کر کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے ناموافق حالات ہوں بظاہر تو بھی ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ہمیں دین کی بات لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی نقل کرنا ضروری مناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پونے کے ایک جلسے میں کہا تھا، جب ان کمزور قوموں کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور بظاہر راستے سب بند تھے، تو ان حالات میں انہوں نے کہا تھا کہ میں صحیح بات بولتا رہوں گا، ہماری بات اگر یہاں نہیں سنی گئی تو دنیا اتنی چھوٹی نہیں ہے، دنیا کے کسی کونے میں کہیں نہ کہیں سنی جائے گی۔ اور اسی طرح سے اس وقت دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی میری بات نہ سنی جائے تو دنیا ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی بعد میں میری بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی، اس لیے میں اپنی بات بولتا رہوں گا اور لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ ان کا آخرت پر یقین نہیں، اللہ پر یقین نہیں، ثواب پر یقین نہیں، ہمارا تو آخرت پر یقین ہے، ثواب ملے گا، ہم دین کی بات، اچھی بات لوگوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے ہمت کی اور بولتے رہے، اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ ملک کا بلکہ دنیا کے بڑے بڑے اسٹیج جو سجائے جاتے ہیں وہاں ان کا بھی چرچا ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں مظلوموں کو ظلم کے اندھیروں سے نکالنے کا راستہ فراہم ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے جو بنیادی سہارا بنے، مسلمان بنے، ان کے استاد جو تھے جیوتی راؤ پھولے جی، ان کو عثمان شیخ نے جگہ دی اور ساوتری بائی پھولے کی بھی فاطمہ شیخ نے مدد کی، تو انہوں نے اتنی ہمت کی، صرف اپنی بات کہتے رہے، آج اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، دنیاوی لحاظ سے صحیح سب ترقی پہ ہیں۔ تو ہمیں بھی اس واقعے میں سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کی بات، اسلام کی بات، نبی کی بات برابر بولتے رہنا چاہیے، لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ جس جگہ آپ بول رہے ہو وہاں لوگ نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، تو دوسرے مقام پر لوگ مانیں گے اور سنیں گے۔ یہ وقت 6 لوگوں کا حاضر ہوا مکہ مکرمہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مدینہ واپس ہوئے تو ان لوگوں نے خوب اسلام کی اشاعت کی اور تبلیغ کی، گھر گھر میں مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور چرچا ہونے لگا، بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ مکہ میں نامساعد حالات ہیں، دعوت کی بات ہو رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، لوگ نہیں قبول کر رہے، لیکن وہ بات وہاں تک پہنچی، مدینہ تک، وہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہمیں دین کی بات بولتے رہنا چاہیے، دین کی بات بتاتے رہنا چاہیے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے، حالات سے کبھی بھی ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سال نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی۔ یہ 2 بڑے واقعات ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال بہت بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا، عظیم واقعہ، معراج کا واقعہ۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں ابی شیبہ ابی طالب میں قید تھے، چچا کا انتقال ہوا،
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور کفار و مشرکین بہت جری ہو گئے ظلم و زیادتی پر، زخم پہ زخم طائف کا واقعہ پیش آیا، زخم پہ زخم مل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے انعام کے طور پر معراج کا تحفہ آپ کو عنایت فرمایا۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما تھے، فرشتے آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا اور زمزم کے پانی سے دل کو دھلا۔ زمزم کا پانی بہت اہم ہے، بہت مبارک ہے، اس کے جب اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو موقع عنایت فرمائے حج بیت اللہ کے لیے، تو خود بھی خوب زمزم کا پانی پینا چاہیے اور تحفے کے طور پر اپنے وطن میں لانا چاہیے۔ موجودہ سعودی سرکار جو حکومت جو ہے اسلام دشمنوں کا اعلی کار بن کر کے زمزم لانے پر روک لگا رہی ہے، پابندیاں عائد کر رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نیت سے بھی زمزم کا پانی پیا جائے اس چیز میں زمزم کا پانی فائدہ کرتا ہے۔ اطباء نے تحقیق کی ہے کہ جتنے نمکیات ہوتے انسان کے جسم کے اندر، مثلا بایو کیمک ایک سسٹم آف ٹریٹمنٹ ہے، 12 نمک کو بتاتا ہے کہ انسان کے جسم میں 12 نمک ہے، وہ جب ایک مخصوص مقدار میں ہوتے تو انسان صحت مند ہوتا ہے، اس میں کمی زیادتی ہو جاتی تو بیمار ہو جاتا ہے انسان، اس لیے 12 نمک انہوں نے بنایا ہے، اس کی پوٹینشیلز بنائی ہیں۔ آب زمزم کے اندر وہ 12 نمکیات موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر طبی فوائد موجود ہیں، تو ہمیں آب زمزم کو علاج کے لیے نہیں، ثواب کے لیے، برکت کے لیے ضرور پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا دل زمزم سے دھلا گیا۔ پھر براق پہ سوار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہنچے، وہاں پہنچے تو آپ کی خدمت میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شراب کا تھا، ایک دودھ کا تھا، کہ دونوں میں سے جو پسند ہو وہ آپ نوش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے دودھ کو اٹھایا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی، آپ نے دودھ لیا تو آپ کی امت گمراہی سے بچ گئی، دودھ اٹھایا۔ دونوں کی متضاد اوصاف و متضاد صفات ہیں۔ شراب انسان کے صحت کے لیے مضر، دل و دماغ کے لیے مضر، سماج و معاشرہ کے لیے مضر۔ دودھ انسان کے صحت کے لیے مفید، دل و دماغ کے لیے مفید، سماج و معاشرہ کے لیے مفید۔ دودھ بہت ہی برکت والی چیز ہے۔ معراج کی اتنی اہم رات میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جاتا ہے، آپ دودھ اٹھاتے ہیں۔ لوگ دودھ کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم چائے میں، کچوری پکوڑی میں، ٹپس میں اور دنیا بھر چیزوں میں بچوں کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ سنت جان کر کے معراج میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جانے والا تحفہ جس کو آپ نے قبول فرمایا، وہ تحفہ جان کر کے ہم اپنے بچوں کو گھر میں خود بھی دودھ پینے کی کوشش کریں۔ یہ چیزوں میں سموسہ، پکوڑی پکوڑی، چکوری کچوری، ان سب میں زیادہ پیسہ نہ پھونکیں۔ شراب کے مقابلے میں دودھ ہے۔ ایک شراب اس دور میں ہمارے موبائل کا بھی ہے، موبائل کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے نیٹ پیک ڈلواتے دنیا بھر چیزیں 200 300 400 کا، اور لیکن 200 کا دودھ اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتے ہیں۔ دودھ پلائیں۔ یہ نشہ شراب کس سے زیادہ جو بڑھا ہوا نشہ موبائل کا ہے، اس سے بچوں کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا سے آگے کا جو سفر ہوتا ہے وہ معراج ہے۔ معراج مینس سیڑھی۔ اسرا راتوں رات میں لے کر کے چلنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو لے کر کے چلی راتوں رات۔ اللہ تعالیٰ لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بسنگی، دل جوئی کی کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ لے کر کے گئے۔ ایک آپ ہے کہ کسی کے گھر پہ خود جاؤ اپنے کرائے بھاڑا سے، مثلا مکھ منتری جی سے ملنے کے لیے جاؤ، پردھان منتری جی سے ملنے کے لیے جاؤ، خود جاؤ، اب ملاقات ہو کہ نہ ملاقات ہو، ایک پردھان منتری آپ کے یہاں آئیں یا آپ کو لانے کا انتظام کریں اور پھر آپ کو لے کر کے جائیں، کتنا فرق ہو جائے گا دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لے کر کے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، مکہ سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کے آگے کا جو سفر ہوا وہ معراج ہے۔ معراج میں سیڑھی، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہم کلامی کا شرف اور اعجاز حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ پیش فرمایا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یہ تحفہ پیش کیا۔ قولی زبان سے جتنی عبادت کی چیزیں ہوں گی، ذکر و اذکار صرف اللہ کا ہوگا، تسبیح اور جاپ صرف اللہ کے نام کی ہو سکتی ہے، یہ قولی عبادتیں۔ فعلی عبادتیں، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، روزہ رکھنا، یہ فعلی عبادتیں۔ حج کرنا فعلی عبادتیں ہیں۔ سجدہ، رکوع، یہ کوئی چیز اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ طواف کرنا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف ہوگا عبادت جان کر کے۔ اللہ کے گھر کے علاوہ کائنات میں کسی بھی عمارت کا چکر نہیں لگایا جائے گا، طواف نہیں کیا جائے گا، صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز صرف اللہ کے نام کا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے مالی عبادت نہیں ہوگی، وہ شرک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا مانگی۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور نیک کام کریں گے، اللہ کے نبی کی دعا میں شامل ہوں گے۔ ہم سب کی خواہش و تمنا ہے اور آرزو ہے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں، بلکہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ شامل ہونے کا ذریعہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو نیک بنائیں، پاکیزہ بنائیں، اللہ کے نبی کی اس دعا میں شامل ہوں گے جو اللہ کے سامنے معراج میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور والسلام علینا، پہلے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ پر سلامتی، پھر آپ نے کہا والسلام علینا، ہم پر سلامتی۔ میں علیہ ہونا چاہیے، علینا نہیں ہونا چاہیے عربی کا لفظ، میں مجھ پر نہیں، ہم پر، وی اور آئی میں فرق ہوتا ہے۔ ہم سب پر سلامتی ہو، نبی پر سلامتی ہو گئی، نیک لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا ہو گئی، تو اللہ کے نبی ہم سب کہہ کر کے کن کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں؟ یہاں نکتہ بیان کرتے ہیں مفسرین، شارحین، کہ یہاں اللہ کے نبی نے اپنی گنہگار امت کو اپنے ہم کی چادر میں چھپایا ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت کی، اپنے گنہگار امتیوں کی اتنی فکر ہے کہ خوشی کے موقع پر جب انعام کا اعلان ہو رہا ہے، صالحین کے لیے رحمت کی دعا الگ فرما رہے ہیں، گنہگار امتیوں کو الگ یاد فرما رہے ہیں، تو ہم گنہگار امتیوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ شادی آ جائے تو ان کو بھلا دو، غم کا موقع ہے ان کو بھلا دو، غصے کا موقع ہے ان کو بھلا دو، خوشی کا موقع ہے ان کو بھلا دو۔ کیسی نہ سمجھی نادانی کی بات ہے، ایسا خوشی کا منظر ہے، خوشی کا ماحول ہے، خوشی فرحت کا موقع ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سلامتی کا اعلان ہو رہا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کو الگ یاد فرماتے ہیں اور ہم گنہگاروں کو الگ یاد فرماتے ہیں۔ ہم گنہگاروں کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر ہم کو نہیں فراموش کیا، حتیٰ کہ خوشی کے اس موقع پر ہم کو یاد فرمایا، علینا کی چادر میں ہم کو سمیٹا کہ اللہ تیری رحمت، تیری سلامتی میرے اوپر آ گئی، نیک بندوں پر میں دعا کر دی سلامتی جا رہی ہے، ان کے نیک اعمال کے نتیجے میں تیری سلامتی جائے گی، میری گنہگار امت کہاں جائے گی؟ علینا کے چادر میں چھپا کر کے اللہ سے رحمت کی بھیک مانگی ہم لوگوں کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، زندگی کے ہر موقع پر، شادی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، غصے کا موقع ہو، دوستی کا موقع ہو، دشمنی کا موقع ہو، ہر موقع پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔